السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، أسبغ الله على عباده نعمه ظاهرة وباطنة في يقظتهم ومنامهم، وهو سبحانه يدبر الأمر في الليل والنهار، وبحكمته حجب علم الغيب عن الخلق، ولا سبيل إلى معرفة الغيب إلا ما يطلع الله عليه رسله. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك کا اظہار ہے جس سے مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اسے ماضی، حال اور مستقبل کی ایسی خبروں اور حالات کا علم ہو جاتا ہے جو اسے کاہنوں و نجومیوں کے دجل و فریب اور جھوٹ سے بے نیاز کر دیتے ہیں. اور یہ خواب خیر و بھلائی پر ترغیب، شر و فساد سے بچنے پر تنبیہ، خوشخبریاں دینے اور ڈرانے پر مشتمل ہوتے ہیں. جب لوگوں کی زندگی میں خوابوں کا یہ عالم ہے بکثرت وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں اور خواب بیان کرنے میں افراط و تفرید کے اعتبار سے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں، تو نصوص شرعیہ نے ان حالات کو کھول کر بیان کر دیا ہے. پیغمبروں کے خوابوں کا عالم ہی الگ ہوتا ہے جو سخت ترین آزمائشوں اور کٹھن حالات و واقعات سے متعلقہ ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں سے ہٹ کر خاص ان کے لیے وہ خواب وحی کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا: اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے خواب کی تصدیق اور اپنے پیغمبر اور اپنے پروردگار کے حکم کی خواب کی تصدیق اور اپنے پروردگار کی حکم کی تعمیل کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا اور نسل در نسل ان کے ذکر خیر کو دوام عطا فرما دیا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑ دی کہ ابراہیم پر سلام ہو، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا ہی خواب سے ہوتی ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں. اور یہ خواب کس شان و شوکت کے ساتھ پورا ہوا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے. اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب میں ہی نصرت و تائید اور اپنی مدد دکھا دی جو مسلمانوں کے لیے ثابت قدمی کا پیش خیمہ بنی. ارشاد باری تعالیٰ ہے: جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، اور اگر وہ تجھے دکھاتا کہ وہ بہت ہیں، تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور ضرور اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے، اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا. اور غزوہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب میں فتح مکہ دکھا دی جو صحابہ اکرام کے لیے بشارت و خوشخبری کی نوید بنی. ارشاد باری تعالیٰ ہے: بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا، امن کی حالت میں اپنے سر منڈواتے ہوئے اور کتراتے ہوئے، ڈرتے نہیں ہوں گے. اس امت کے لیے خیر و بھلائی کا آغاز اور روشنی کی کرنیں جب خواب ہی کے ذریعے پھوٹی. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچ ثابت ہوتا. اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کو خاصی اہمیت دیتے اور ان کی تعبیر کیا کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہو کر یہ سوال کرتے کہ گزشتہ رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور آذان کی تو مشروعیت ہی ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب سے ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی. صحابی کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے جو خواب دیکھا تھا بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک یہ ایک سچا خواب ہے اگر اللہ نے چاہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو اور اسے وہ کلمات بتلا جو تو نے خواب میں دیکھے ہیں اور وہ ان کے ساتھ اذان دے گا. اسے امام احمد نے روایت کیا ہے. اور ایک مومن خواب دیکھ کر خوش تو ہوتا ہے لیکن یہ خواب اسے دھوکے میں مبتلا نہیں کر سکتا اور یہ نبوت کا حصہ ہوتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صحابہ و تابعین میں سے ہدایت والے ائمہ کرام اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کے اہل سنہ والجماعت میں سے تمام علماء کا اس خواب پر ایمان لانے کے حوالے سے اجماع ہے. خواب کا
کئی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قسم ایسی ہے جو برحق بھی ہوتی ہے اور اس کا وقوع پذیر ہونا بھی یقینی ہوتا ہے، اور دو قسمیں باطل ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک وہ خواب جس میں انسان خود اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق خواب تب ہوتا ہے جب صاحب خواب پراگندہ خیالات نہ دیکھے، بالکل ٹھیک کسی عالم کو بیان کرے اور وہ عالم اس کی بالکل صحیح تعبیر کرے اور اس میں کوئی کسی تحریف سے کام نہ لے۔ تو جسے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو محفوظ رکھا ہے، شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو گویا اس نے حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچا خواب دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جسے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسروں سے بہتر ہو گیا ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی صورت میں دیکھا جو سنت و سیرت سے ثابت نہ ہو، یا وہ دیکھے کہ کسی باطل و منکر چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ پراگندہ خیالات کے قبیل سے ہوگا جو اچھے خواب کے مشابہ ضرور ہے لیکن سچا نہیں ہے۔ اور سچا خواب نبوت کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور نبوت کا دار و مدار وہی پر ہوتا ہے۔ خواب بیان کرنے میں جھوٹ سے کام لینے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہوتا ہے کہ اسی نے اسے ایسا دکھایا ہے، حالانکہ اس نے وہ کچھ نہیں دیکھا ہوتا ہے جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھوں نے دیکھی ہی نہ ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسے بروز قیامت سخت عذاب دینے کے لیے ایسے کام کا حکم دیا جائے گا جس کی وہ قدرت نہ رکھتا ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایسا خواب دیکھا جو اس نے نہ دیکھا ہو تو اسے قیامت کے دن جو کے دو دانوں کو جوڑنے کا حکم دیا جائے گا اور وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اکثر و بیشتر سچے خواب نیک لوگ ہی دیکھتے ہیں اور بسا اوقات دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اپنے دونوں ساتھیوں کے خواب کی تعبیر بتائی جو سچ ثابت ہوئی، اور کافر بادشاہ کے خواب 7 گائیوں والے کی تعبیر بتائی وہ بھی سچ ثابت ہوئی۔ امام بخاری اپنی صحیح میں فرماتے ہیں قیدیوں، فسادیوں اور مشرکوں کا بیان، اور ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی کافر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، سچ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبوت کے حصوں میں سے نہیں ہوگا اور نہ ہی مبشرات میں سے ہوگا، مگر اس میں اس کے لیے اور دوسروں کے لیے نصیحت و عبرت اور تنبیہ ضرور ہوتی ہے۔ دن کا خواب بھی رات کے خواب کی طرح ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور دن کے وقت وہاں قیلولہ کیا تو ایک خواب دیکھا جو اسے سنایا۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ جو شخص کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور خوشی محسوس کرے، اپنے کسی عزیز اور پیارے کو سنائے، یہ اس کے لیے مستحب ہے، مگر کسی کینہ پرور، حاسد اور چال باز کو اپنا خواب نہ سنائے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے چھوٹے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کر دیں گے۔ اس کی تعبیر کسی مستند عالم سے پوچھے اور وہ اس وقت ہی وقوع پذیر ہوگا جب وہ خواب کی حقیقی تعبیر تک رسائی حاصل کر سکے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جب انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی، فرمایا آپ نے کچھ تعبیر صحیح کی ہے اور کچھ غلط۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جو شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ اس کی شر اور شیطان کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اپنے بائیں کندھے کی جانب 3 بار تھوکے، اپنی کروٹ کو تبدیل کر لے، اپنا خواب کسی کو بیان نہ کرے اور اٹھ کر نفل نماز ادا کرے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ان میں سے بعض چیزوں پر ابھی عمل ہو جائے تو اللہ کے فضل سے اس خواب کے نقصانات سے بچنے کے لیے کافی ہیں، جیسا کہ احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا علم انبیاء اکرام اور مومنوں کے پاس ہوتا ہے، یہ ایک نادر اور ناپید علم ہے جس میں وحبی اور عطائی صلاحیت کے علاوہ تجربہ و مہارت بھی ضروری ہے، اور یہ ایک نعمت الہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی بابت خبر دیتے ہوئے فرمایا اور تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیں۔ خوابوں کی تعبیر بتانا ایک فتویٰ ہے جو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر علم کے اس میں دخل اندازی کرے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے دونوں نوجوانوں سے فرمایا اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ بادشاہ نے کہا اے سرداروں مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ۔ ایک نوجوان نے یوسف علیہ السلام سے کہا ہمیں 7 موٹی گائیوں کی تعبیر بتائیے۔ خواب کی تعبیر قیاس، تشبیہ و تمثیل اور عقلی چیزوں کو حصی شمار کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔
ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی تمام مثالیں علم تعبیر کے اصول و قواعد پر مشتمل ہیں جنہیں وہی جان سکتا ہے جو بطریق احسن ان سے استدلال کر سکتا ہو. اسی طرح قرآن کا فہم رکھنے والا شخص بھی اس کے ذریعے بہت اچھی تعبیر کر سکتا ہے. اور علم تعبیر کے صحیح اصول و ضوابط قرآن کے طاقچے سے ہی اخذ کیے گئے ہیں. جو شخص خوابوں کی تعبیر کا ذوق و شوق رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس فن کے ماہر اہل علم کا انتخاب کرے. خوابوں کی تعبیر میں کودنے والا ہر شخص اچھی تعبیر نہیں کر سکتا اور نہ ہی تعبیروں والی کتابوں پر اکتفا کرنے والا شخص ہی معبر ہو سکتا ہے، بلکہ مختلف لوگوں، جگہوں اور اوقات کے اعتبار سے خوابوں کی تعبیر بھی مختلف ہوتی ہے. بس اوقات ایک ہی خواب دو شخصوں کو آتا ہے اور ہر شخص کے اعتبار سے اس کی تعبیر بھی مختلف ہوتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہر شخص خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا نبوت کوئی کھیل تماشا ہے؟ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اچھی تعبیر کرنے کا علم عطا فرما دے تو اسے چاہیے وہ تقوی الہی کو لازم پکڑے، ریاکاری اور شہرت کی ہوس سے دور رہے، اپنے پروردگار سے درستی اور استعانت و مدد مانگتا رہے اور خود پسندی سے بچے، کیونکہ اس کے ذریعے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کرے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے نعمت الہی پر شکر ادا کرتے ہوئے کہا اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. مفتی، معبر اور ڈاکٹر لوگوں کے خفیہ رازوں اور بھیدوں سے واقف ہوتے ہیں. ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو جن کا علم نہیں ہوتا تو انہیں چاہیے کہ ان میں سے جن اشیاء کو افشاں کرنا مناسب نہ ہو تو ان کی پردہ دری نہ کرے. خوابوں سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا اور دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی مکمل ہو چکا تھا. شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خوابوں کا خاص فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں بشارت و خوشخبری یا ڈراوا ہوتا ہے، علاوہ ازیں ان سے شرعی احکام ثابت نہیں ہوتے. مسلمانوں، اس گفتگو کے بعد گزارش ہے کہ جب نبوت اور اس کے آثار و نشانات